السلام علیکم اسٹوڈنٹس، تو کیا آپ بھی بی ایس ڈیٹا سائنس کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آج میں مکمل آپ کو بی ایس ڈیٹا سائنس کا بریک ڈاؤن کر کے دکھاؤں گا، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا ایڈمیشن کرائٹیریا کیا ہوتا ہے، اس کی فیس کتنی ہوتی ہے، ڈگری کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں اگر آپ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان میں بی ایس ڈیٹا سائنس کرنا چاہتے ہیں۔ تو بی ایس ڈیٹا سائنس ابھی فال 2024 میں فرسٹ ٹائم ویجو میں آفر کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ویجو نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھی اب اپنی یونیورسٹی میں بی ایس ڈیٹا سائنس کروائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ، بی ایس انفارمیشن ٹیکنالوجی، بی ایس کمپیوٹر سائنس آلریڈی اس کے کافی اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور بہت وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی ٹائم سے وہ پروگرام آفر کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اب بی ایس ڈیٹا سائنس کی جو ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہے، ڈیٹا سائنٹسٹ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ابھی کرنٹلی بھی بہت زیادہ ہے، اور اگر آپ فیوچر کی بات کریں تو ڈیٹا سائنس کا جو اسکوپ ہے وہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیٹا کے پیچھے ایک پراپر سائنس ہوتی ہے، جب آپ ڈیٹا کو اینالائز کرتے ہیں، اس کو انالیسس کرنے کے لیے اس ڈیٹا کی بیس پر آپ نے جو ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک پراپر سائنس ہوتی ہے۔ تو یہ سائنس آپ اسٹڈی کرتے ہیں جب آپ بی ایس ڈیٹا سائنس کرتے ہیں۔ ڈیٹا سائنس کے آپ 4 سال جب اس میں لگاتے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی بھی ڈیٹا آپ کے سامنے آتا ہے، چاہے وہ جس ٹائپ کا بھی ہے، اس کو آپ نے اینالائز کرنا ہوتا ہے، اس کو اینالائز کرنے کے بعد اس ڈیٹا کی بیس پہ آپ نے ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بی ایس ڈیٹا سائنس ہے یہ پھر آپ کو ایک ان تمام چیزوں کا آئیڈیا دیتا ہے کہ کون کون سی ٹیکنیکس کو، وہ کون سی سائنس ہے جس کو آپ یوٹیلائز کرتے ہیں، وہ جو آپ کے پاس ایک ڈیٹا ہوتا ہے اس کو آپ انالیسس کرنے کے لیے، اور اس ڈیٹا کے بیس پہ پھر آپ ڈیسیجن لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے کون کون سی سکلز ہوتی ہیں، کون کون سے ٹولز ہوتے ہیں، کون کون سے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، کون سی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، کون سی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جن کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ڈیٹا کو انالائز کرنا ایک پراپر سائنس ہے۔ اسی سائنس کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں بی ایس ڈیٹا سائنس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ رہے ہیں یہ اس کا ایک بیسک سے انٹروڈکشن ہے، اور اگر آپ فیوچر کی بات کریں تو اس کو بہت زیادہ، اگر آپ واقعی ایک ڈیٹا سائنٹسٹ بن جاتے ہیں۔ تو اب ہم آگے بات کرتے ہیں اس کے آبجیکٹیوز کی۔ تو آبجیکٹیو میں نے آپ کو آلریڈی بتا دی کہ جب آپ اس چیز کو بی ایس ڈیٹا سائنس آپ کریں گے تو یہ آپ کو ان ٹولز کا، ان ٹیکنیکس کی، ان اپلیکیشنز کی آپ کو نالج ملے گا، جن تمام چیزوں کو یوز کرتے ہوئے آپ نے جو ڈیٹا کا مطلب کہ انالیسس کرنا ہے وہ آپ ایک اچھے انداز میں کر لیں گے۔ تو اس میں آپ کو ڈفرینٹ جو ڈیٹا سائنس کا نالج ہے، ٹولز ہیں، ٹیکنیکس ہیں، جو بھی مطلب کہ وہ جو ڈیزائن ہوگا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ سولوشنز کے لیے، تو الٹیمیٹلی اگر آپ اس کی بات کریں ایک بہت ڈیمانڈنگ ڈگری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ واقعی ایک ڈیٹا سائنٹسٹ بن جاتے ہیں، یہاں پہ واقعی سے میری مراد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ صرف آپ یہاں پہ بکس کو پڑھتے رہیں اور بس آپ ایک ڈگری لے لیں۔ اگر آپ صرف ڈگری لیتے ہیں مگر آپ ڈیٹا سائنٹسٹ نہیں بنتے ہیں تو اس میں پھر آپ کا کوئی اسکوپ نہیں ہے، کیونکہ اسکوپ کبھی بھی جو ڈگری ہے اس کا نہیں ہوتا۔ اسکوپ جو آپ کے پاس نالج ہوگا، جب آپ ایک پراپر کہہ سکیں گے کہ میں آپ ایک ڈیٹا سائنٹسٹ بن گیا ہوں، جب میں بن گئی ہوں، تو اس کے بعد آپ کو اسکوپ سٹارٹ ہوگا۔ اگر آپ کے پاس صرف بی ایس ڈیٹا سائنس کی ڈگری آ جاتی ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں، اگر آپ کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، کوئی ٹیکنیکس، کوئی اپلیکیشنز، کوئی ٹولز، آپ کو کوئی اسٹریٹجیز آپ کو نہیں پتہ کہ ڈیٹا کو کیسے اینالائز کرنا ہے، ڈیٹا کے پیچھے جو سائنس ہوتی ہے اس کو اینالائز کرنے کے لیے آپ کو کسی چیز کا آئیڈیا نہیں ہے، تو پھر آپ ایک ڈیٹا سائنٹسٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ڈگری ہے بھی صحیح تو پھر اس کو کوئی اسکوپ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کے پاس کیا کچھ ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں 12 ایئرس کی بیس پہ، تو آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ میں 12 ایئر ایجوکیشن میں آپ کے پاس 50% مارکس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے ایف اے کیا ہوا ہے، اگر آپ نے ایف ایس سی پری میڈیکل کی ہوئی ہے، اگر آپ نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ کی ہے، یا آپ نے آئی سی ایس کیا ہوا ہے، یا آپ نے کیا ہوا ہے آئی کام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کے پاس 2 ایئر کی ڈگری ہے میٹرک کے بعد، اور اس میں آپ کی 50% مارکس ہیں، تو آپ کا ایڈمیشن بی ایس ڈیٹا سائنس کے اندر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ڈگری ہے لائک آپ کے پاس ایف ایس سی پری میڈیکل ہے، یا آپ کے پاس ایف اے ہے، یا کوئی بھی ایسی ڈگری ہے جس میں آپ نے میتھمیٹکس کو انٹر میں اسٹڈی نہیں کیا، تو اس کیس میں پھر آپ کو پہلے 2 سیمسٹر میں میتھمیٹکس کو لازمی پاس کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ ایڈمیشن کے لیے مزید ایلیجیبل رہیں گے۔ اگر آپ میتھمیٹکس کو پاس نہیں کر پاتے ہیں تو اس کیس میں پھر آپ کو جو ایڈمیشن ہے وہ کینسل ہو سکتا ہے۔ تو اگر تو آپ نے ایسا پروگرام کیا کہ جس میں آپ نے میتھمیٹکس بھی اسٹڈی کی ہے اور آپ کی 50% مارکس بھی ہیں، تو اس میں پھر آپ کا بڑا اسٹریٹ فارورڈ چانس ہے کہ آپ کا ایڈمیشن ایزیلی ہو سکتا ہے۔ مگر اگر آپ نے ایف ایس سی پری میڈیکل یا ایف اے کیا ہے، یا کوئی بھی ایسی ڈگری جس میں آپ نے میتھمیٹکس اسٹڈی نہیں کی، تو اس کیس میں پھر آپ کو پہلے 2 سیمسٹر میں آپ نے میتھمیٹکس کو لازمی پاس کرنا ہوگا، تو پھر آپ کا ایڈمیشن مزید آپ ایڈمیشن کے ایلیجیبل کے لیے آپ رہیں گے۔ اچھا، انٹری روٹ اس پروگرام میں آفر نہیں کی جا رہی، کورس ایگزامشن بھی اس پروگرام میں نہیں ہے، تو سمپلی آپ لوگ بی ایس کے پہلے سیمسٹر میں ہی اس کا ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسیسمنٹ آف کرائٹیریا، اس میں آپ دیکھیں تو جب آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے، سیمسٹر سٹارٹ ہوتا ہے، تو اس کا جو رزلٹ بنتا ہے اس میں فائنل ٹرم کا رول 60% ہوتا ہے۔ مطلب کہ آپ کا جو سیمسٹر کا رزلٹ بنے گا اس کے اندر 60% رول جو ہوگا وہ فائنل ٹرم کا ہوگا،
اس کے بعد 20 سے 30% رول مڈ ٹرم کا ہوتا ہے، تو یہ 60 اور یہ 20-30 ایڈ کریں تو 80 سے 90%، تو یہ ہو گیا. پیچھے رہ گیا 10%. وہ 10% آپ کا اسائنمنٹس کا، جی ڈی بیز کا، کوئزز کا، اور اس کا جی ڈی بیز اسائنمنٹس اور کوئزز کا ہوتا ہے. تو اس کے 10% ہوتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی آپ نے فوکس کرنا ہے فائنل ٹائم کے اوپر، کیونکہ فائنل ٹائم کی جو ویلیو ہے وہ ہے 60%، پھر مڈ ٹرم ہے، پھر جی ڈی بیز، اسائنمنٹس اینڈ کوئزز ہیں. لیکن آپ نے تمام چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نمبر اچھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے اچھے گریڈز ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ نے پورے سیمسٹر کنسسٹنٹ رہنا ہے. تو یہی ان کا گول ہوتا ہے یہاں پہ کہ پورے سیمسٹر آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہوتا ہے. اسائنمنٹس کے، جی ڈی بیز کے، کوئزز کے نمبر بھی آپ کے جو آپ کا سیمسٹر کا رزلٹ بنتا ہے اس کے اندر ایڈ ہوتے ہیں. ایک پراپر ان کا فارمولہ ہوتا ہے، اس گریڈنگ اسکیم کے حوالے سے یہ آپ کے نمبرس ایڈ کرتے ہیں. اس کے بعد ایوارڈ آف ڈگری ہے. ڈگری لینے کے لیے آپ کے پاس 2 ریکوائرمنٹس ہیں. پہلی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے جو کریڈٹس ہیں وہ 131 ہونے چاہیے. اب کریڈٹس کیا ہوتے ہیں، اس کے اوپر میں نے آلریڈی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ کریڈٹ آورس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور ان کا آپ کی ڈگری کے ساتھ کیا لنک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ریکوائرمنٹ آپ لوگ آسانی سے پوری کر لیں گے جب آپ کے تمام بکس پاس ہوں گی. مگر یہ دوسری جو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس سی جی پی کا 2 پوائنٹ ہونا ضروری ہے. اگر آپ کی سی جی پی 2.0 نہیں ہوتی ہے، اس سے کم ہوتی ہے، تو اس کیس میں آپ کا جو ڈگری ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی. تو اس کے میں پھر آپ کو پراپر اگین اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، اپنا جو سی جی پی ہے اس کو آپ نے امپروو کرنا پڑتا ہے. تو یہ ریکوائرمنٹ تو تمام اسٹوڈنٹس پاس کر لیتے ہیں. جب آپ ان کی تمام بکس آپ کے پاس ہوں گی تو 131 تو آپ کے پورے ہو جانے ہیں. لیکن اس میں آپ کے لیے مسئلہ بنے گا اگر آپ کی سی جی پی کم ہے. تو اپنی سی جی پی کے ساتھ ساتھ لازمی مائنڈ میں رکھنا ہے کہ 2.0 سے آپ نے اس کو کم نہیں ہونے دینا. اگر 2.0 سے کم ہو جاتی ہے تو پھر اس کی آپ کو ڈگری نہیں ملے گی. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ پروجیکٹ، انٹرنشپ یا پریکٹیکل 7ویں اور 8ویں سیمسٹر میں آپ نے پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے. انٹرنشپ آپ نے کرنی ہوتی ہے اگر آپ کہیں پہ جاب آلریڈی کر رہے ہیں، تو اس کیس میں پھر آپ نے پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے. پراپر سپرویژن کے مطلب کہ ویژو کے اسائنڈ سپروائزرز ہوتے ہیں، ان کی سپرویژن کے اندر آپ نے ایک پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس کا پراپر آپ نے پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے. اس کے بعد اس کا وائیو ہوتا ہے. تو یہ پراپر ایک سٹیپس ہوتے ہیں، یہ تمام سٹیپس آپ فالو کرتے ہیں اور اس طرح کر کے یہ جو آپ کو کورس نظر آ رہا ہے CX619، تو اس کو آپ نے لازمی پاس کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو پاس نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کے اس کے کریڈٹس نہیں ملتے ہیں، اور جب کریڈٹس نہیں ملتے ہیں تو آپ کے 131 جو ہم نے پہلے لمٹ دیکھی ہے، تو وہ نمبر آپ کا اچیو نہیں ہوتا. جب وہ نمبر آپ کا اچیو نہیں ہوتا تو پھر آپ کو ڈگری نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو آپ نے پاس لازمی کرنا ہوتا ہے. اور اگر وہ لوگ جو آلریڈی کہیں پہ مطلب کہ جاب نہیں کریں، فری ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے انٹرنشپ کرنی ہوتی ہے. انٹرنشپ کے بعد پھر انٹرنشپ کی رپورٹ ہوتی ہے، وہ آپ سبمٹ کرواتے ہیں اور دین آپ نے وائیوا دینا ہوتا ہے. پھر اس طرح کر کے آپ کا CS619 کا جو کہ فائنل ایئر کا ایک پروجیکٹ یا انٹرنشپ ہوتی ہے، یہ آپ کا کلیئر ہو جاتا ہے. اس کے بعد اسکیم آف اسٹڈی ہے. تو یہ ایک کافی ڈیٹیل بریک ڈاؤن ہے جس کے اندر آپ کو بتایا ہوا ہے کہ سیمسٹر نمبر 1 کے اندر آپ کیا چیز اسٹڈی کریں گے. اس طرح پھر آپ کے اچھا یہاں پہ دیکھیں تو کچھ کورسز کے سامنے یہاں پہ آپ کو ایک ریکوائرڈ نظر آ رہا ہے اور کچھ کے سامنے الیکٹیو نظر آ رہا ہے اور ایک کے سامنے یہاں پہ ڈیفیشنسی ہے. تو جو ریکوائرڈ ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان بکس کو لازمی اسٹڈی کرنا ہے. ان میں آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، ان کو آپ نے لازمی اسٹڈی کرنا ہے. جن کے سامنے الیکٹیو ہے تو ان 2 بکس میں آپ، یہ 2 بکس ہیں الیکٹیو والی، تو ان 2 بکس میں آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ ایک کو پڑھیں، MGT 301 کو آپ پڑھیں، یا آپ MGT 503 کو پڑھیں. تو یہ آپ کی چوائس ہے، لیکن ان دونوں میں سے آپ نے ایک کرنی ہے. اچھا، جو ڈیفیشنسی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے میتھمیٹکس سے اسٹڈی نہیں کیا لائک انٹر میں، تو اس کیس میں پھر آپ کو ڈیفیشنسی سیمسٹر لگانا پڑتا ہے اور پھر آپ نے اس بک کو لازمی پاس کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ سیمسٹر ہے، تو اس میں آپ دیکھیں تو اس میں بھی کافی بکس ریکوائرڈ ہیں. ایک ڈیفیشنسی ہے اور 2 الیکٹیو ہیں. تو اس میں بھی یہی آپ نے ایک الیکٹیو کرنی ہوتی ہے اور اس طرح کر کے یہ ریکوائرڈ ہے. اور باقی جو ہیں تو اس میں آپ تیسرا سیمسٹر آپ کا، اس میں تمام کی تمام بکس ریکوائرڈ ہیں. پھر آپ کا 4تھ سیمسٹر ہے تو اس کے اندر بھی تمام بکس ریکوائرڈ ہیں. پھر 5th ہے تو اس کے اندر بھی تمام بکس ریکوائرڈ ہیں. تو اس طرح پھر آپ کے تمام بکس اب یہاں پہ 7th کے اندر 6 کے اندر آپ کی 2 الیکٹیو ہیں جس میں سے آپ نے ایک کرنی ہے، ایک کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. تو بس یہ آپ کا مکمل ایک اسٹڈی اسکیم کا بریک ڈاؤن ہے جو میں نے آپ کو مکمل دکھا دی کہ کون سے سیمسٹر میں آپ نے کون کون سی بکس کو پڑھنا ہے. اس کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے کہ یہاں پہ کون سی بکس پڑھائی جا رہی ہیں. اگر آپ کی اسٹرینتھ ہے تو ویل اینڈ گڈ، آپ ایڈمیشن لے لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بکس آپ کے لیے نہیں ہے تو پھر آپ نے BS ڈیٹا سائنس میں نہیں آنا، کیونکہ پھر BS ڈیٹا سائنس آپ کے لیے وہ اس طرح کی فیلڈ نہیں ہوگی جس طرح جن لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے ان کے لیے ہوتی ہے. اچھا، اب لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں اس کے فیس اسٹرکچر کی. تو یہ اسٹوڈنٹس آپ کا مکمل فیس اسٹرکچر ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا مکمل جو ڈگری کے ایکسپینسز ہیں وہ ہیں تقریباً 1,50,370 روپے. مطلب کیا ہے کہ آپ کا پورا ڈگری کا جو خرچہ ہے وہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے ہے. اس کے بعد آپ نے جو ایڈمیشن کے ٹائم آپ نے فیس پے کرنی ہوتی ہے وہ ہے 11,905 روپے. تو یہ فیس آپ نے ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن آپ نے پے کرنی ہے. اس سے پہلے جب آپ اپنا ایڈمیشن بھیجتے ہیں تو تب آپ کو
500 روپے ایڈمیشن پروسیسنگ فیس سبمٹ کروانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوتا ہے, پھر آپ اپنی فیس پے کرتے ہیں. اس فیس میں آپ کا ٹوٹل 11,905 روپے ہوتا ہے. اس میں آپ کی ایک یہ یہاں پہ دیکھیں, ایک آپ کی ایڈمیشن فیس ہوتی ہے, پھر آپ کا رجسٹریشن فیس ہوتی ہے, سیکورٹی فیس ریفنڈیبل جو کہ آپ کو بعد میں واپس مل جاتی ہے. تو یہ 3 فیسیں ہوں گی. اس کے بعد آپ کا 1,000 روپے آپ کا پر سمسٹر کی انرولمنٹ فیس ہوتی ہے. اس کے بعد یہاں پہ یہ فیس کلیکشن کے چارجز, تو یہ آپ کے پر سمسٹر کی فیس ہوتی ہے. تو اس طرح کر کے یہ آپ کا ایک مکمل جو ایڈمیشن کے ٹائم آپ نے یہ اماؤنٹ جو کہ 11,905 روپے ہے ایڈمیشن کے ٹائم آپ نے پے کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوتا ہے. دین آپ کو ایک جو سمسٹر کی آپ کی فیس ہے اس کے واؤچرز آتے ہیں جس کو آپ انسٹالمنٹ میں پے کر سکتے ہیں. اور اگر آپ بات کریں سمسٹر کی فیس کی تو تقریباً 935 روپے کا آپ کا پر کریڈٹ ہے. تو اگر آپ مطلب کہ ایک بک کے یہاں پہ تقریباً 3 کریڈٹس ہوتے ہیں, ایک بک کی 3 کریڈٹس. تو 3 کریڈٹس جب آپ ایک بک کی لیتے ہیں ایک سمسٹر میں, تو مطلب کیا ہے کہ آپ 935 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے. لیکن آپ وہ تو ایک بک کی فیس ہو گئی, آپ بکس اٹھاتے ہیں 6, ٹھیک ہے, یا 7 اٹھاتے ہیں, تو اس کے تقریباً ٹوٹل کریڈٹس 21 بنتے ہیں یا 18 بنتے ہیں. تو اس کیس میں آپ 935 کو 18 سے یا آپ 21 سے ملٹیپلائی کریں گے, آپ کے پاس سمسٹر کی فیس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تقریباً آپ کی 18 سے 19,000 سم ٹائم 20,000 بھی آپ کی فیس ہوتی ہے. تو یہ ویری کرتی ہے, لیکن مینلی میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں, ایک ایوریج فیس آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ آپ کے پر سمسٹر کی فیس ہوتی ہے. تو یہاں پہ مکمل ہمارا جو بی ایس ڈیٹا سائنس ہے اس کو ہم نے کمپلیٹلی ڈسکرائب کر لیا ہے. اگر اسٹل آپ کے مائنڈ میں کوئی کوشچن ہوتا ہے تو وہ آپ نے لازمی کرنا ہے. اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب آپ نے لازمی کرنا ہے, بیل آئیکن کے بٹن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے, تاکہ اندر جتنی بھی میں اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کروں اس کا آپ کو فائدہ ہو سکے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ.